کہ تمہارے ان آنسوؤں میں میرے بیمار امام کے 40 برس کے آنسو ملے ہوئے ہیں۔ تو تمہیں یاد ہوگا کہ میرا بیمار امام سید سجاد کربلا کے واقعے کے بعد جب پانی آتا تو پانی کو دیکھتا اور دیکھ کر کہتا کیف اشرب وقد قتل ابی عطشانا، ارے میں اس پانی کو کیسے پی لوں، میرا بابا تو کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ جب کھانا آتا میرے بیمار کے سامنے تو کھانے کو دیکھتا اور دیکھ کر کہتا کیفا آکل وقد قتل ابی جوعانا، ارے میں اس کھانے کو کیسے کھا لوں، میرا بابا تو کربلا میں بھوکا مارا گیا۔ یہ ہے سید سجاد۔ جملہ سنو، جملہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، زید ابن ارقم صحابی ہے رسول کا، وہ بیان کرتا ہے کہ میں کوفے کی گلیوں میں کھڑا تھا اور گلیوں میں ازدحام تھا، رش تھا، ہجوم تھا تماشا دیکھنے والوں کا، اور لٹا ہوا قافلہ کوفے کی گلی میں داخل ہوا۔ چھتوں پہ عورتیں چڑھی ہوئی تھیں، بچے چڑھے ہوئے تھے اور لٹے ہوئے قافلے کا مذاق اڑا رہے تھے۔ زید ابن ارقم صحابی ہے رسول کا، وہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ چھت سے عورتوں نے انگارے پھینکے۔ جملہ سنو، میں مقتل سے باہر نہیں جاتا، جو مقتل کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ زید ابن ارقم صحابی ہے رسول کا، وہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ چھت سے کسی عورت نے انگارہ پھینکا، وہ جلتا ہوا انگارہ ایک نحیف و لاغر نوجوان کے امامے پر آ کر گرا۔ جملہ سن لو، جملہ سن لو میرے دوستو، اللہ تمہیں آباد رکھے، اللہ تمہیں شاد رکھے۔ جملہ سنو، میں دیکھنے لگا کہ یہ نوجوان، یہ نحیف و لاغر دبلا پتلا نوجوان یہ انگارہ اٹھا کے پھینکتا کیوں نہیں۔ اب جو میں قریب گیا تو اس کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، گلے میں توقے خاردار تھا۔ وہ انگارہ پھینکتا تو کیسے پھینکتا، میں نے ہاتھ بڑھایا، انگارہ اٹھایا، انگارہ پھینکا اور میں نے اس کو سلام کیا، السلام علیک ایھا الاسیر، اے قیدی تجھ پہ میرا سلام ہو۔ قیدی نے جواب سلام دیا۔ جملہ سنو، صحابی کہتا ہے قیدی نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد سورہ حلقہ کی آیت پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میں گھبرا گیا، میں نے کہا اے قیدی، یہ آیت تو میرے شہزادوں کے لیے آئی تھی، یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے دوسری آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صحابی کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑے، اے قیدی یہ آیت تو اس وقت آئی تھی کہ جب میرا نبی اپنی اولاد کے ساتھ چادر میں جمع ہوا تھا، ارے یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے تیسری آیت پڑھی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اس نے ہاتھ جوڑے، کہا اے قیدی یہ آیت تو اس وقت آئی تھی کہ جب میرا نبی اپنی اولاد کو مباہلے کے میدان میں لے کر گیا تھا، یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ سجاد نے سر اٹھایا اور کہا اے میرے نانا کے صحابی، اولاد میں سے کسی کو پہچانتا بھی ہے؟ کہا کیسے نہیں پہچانتا، حسین کو میرے ہاتھوں نے کھلایا ہے، اس کا بیٹا سید سجاد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہا اب دیکھے گا پہچان لے گا۔ کہا کیسے نہیں پہچانوں گا؟ کہا اگر حسین کو دیکھنا ہے تو نوکے نیزہ پہ دیکھ لے، اور سجاد کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لے۔ آخری جملے، اللہ تمہیں آباد رکھے۔ جملے سنو، جملے سنو میرے دوستو، اولاد والے ہو نا، اولاد والے ہو، جملے سنو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا کی قسم، یہ لٹا ہوا قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا، تخت پہ یزید ہے اور ایک کونے میں گوشے میں بیبیاں جھکی ہوئی کھڑی ہیں، جھکی ہوئی، سیدھی نہیں ہے، جھکی ہوئی کھڑی ہیں۔ یزید نے بیبیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا یہ بیبیاں جھکی ہوئی کیوں ہیں، یہ سیدھی کیوں نہیں کھڑی ہو جاتی؟ کہا امیر بات یہ ہے جس رسی میں ان بیبیوں کے شانے بندھے ہوئے ہیں اسی رسی میں ایک چھوٹی بچی کا گلا بھی بندھا ہوا ہے۔ شرم کر کے مت رونا۔ دیکھو اولاد والے ہونا، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ پہچان گئے اس بچی کو، پہچان گئے؟ جو جملہ سن لو، اگر یہ بیبیاں سیدھی کھڑی ہو جائیں تو بچی کا گلا گھٹ جائے گا۔ کہا یہ بچی ہے کون؟ اس کی رسی ڈھیلی کرو۔ یہ بچی ہے کون؟ یزید نے پوچھا ہے بچی ہے کون؟ جس کے رخشان ہے گوشوارے نچے ہوئے۔ کہا امیر یہی تو حسین کی بیٹی ہے جو حسین کے سینے پر سونے کی آتی تھی اور پکار پکار کر کہتی تھی بابا آ جاؤ بابا، مجھے اپنے سینے پر سلا لو بابا۔ کہ
کہا میرے پاس لے کر آؤ، آخری جملہ میرے پاس لے کر آؤ۔ اس نے بچی کا ہاتھ پکڑا، 3.5-4 سال کی بچی، ہاتھ پکڑا، گھسیٹتا ہوا لایا، لا کر یزید کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تخت پر حسین، تشت طلا میں، سونے کے تشت میں حسین کا سر، سامنے حسین کی 4 سال کی بچی۔ یزید نے سکینہ کو دیکھا اور کہا سکینہ میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بڑا پیار کرتا تھا۔ کہا ہاں یزید تو نے سچ سنا ہے، میرا بابا مجھے بڑا پیار کرتا تھا۔ کہا سکینہ اب تیرا بابا تجھے پیار نہیں کرتا۔ کہا یزید تو جھوٹ بول رہا ہے، میرا بابا اب بھی مجھے پیار کرتا ہے۔ کہا سکینہ جب جانو کہ اپنے بابا کو اپنے پاس بلاؤ اور تیرا بابا تیرے پاس آ جائے۔ بچی نے پھٹے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، کہا بابا یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے، میرے پیارے بابا آ جاؤ۔ سر بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا، سکینہ باپ کو پیار کرنے لگی۔ ظالم نے تازیہ نہ اٹھایا، بچی گھبرا گئی۔ بابا وہ زمانہ آ گیا کہ بیٹی باپ کو پیار کرے تو ظالم تازیہ نے مارتا ہے۔ قبول فرماوے۔ انہاں دے بیٹے ایزن عباس کو مولا صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرماوے۔ انہاں دے خانوادے دے جڑے بزرگان ٹر گئے مولا درجات بلند فرماوے۔ جڑے عزادار جس مقام تو تشریف گھنایا امت دے دربار چوں خالی ولی ہوئی محرومان دے دکھے پاسے دا صدقہ مولا ساریاں دے شرعی حاجات پورے فرماوے۔ ایک قدم تے لکھا اجر عطا کرے، کیونکہ نواخانی میں کرنی لیکن جی اس دروازے تو خیرات ملی، ایک یا 2 وین پڑھ کے نوحے دی اقتدا کرے نا۔ تے جڑے جڑے مقام تے بیٹھے ہو میں گزارش کرے سا جو توجہ میرے پاس ہوئے، ہے اجازت نوکری دی ابتدا کر۔ مولا سلامت دعائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن لبیک یا امام زمانہ۔ صلواتو کا فی آل ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویل۔ اللہم یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البخور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد وفعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو